آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کے چاہا درجات بلند کیے، میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں۔ وہ بے کس کی فریاد سنتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے اور تنگ دستی اور سختی ختم کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ فراوانی کے ساتھ عطا کرتا ہے اور بھرپور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے امام، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کے نمونہ اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے چنیدہ صحابہ پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرے، اس پر بھروسہ کرے، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس سے حسن ظن رکھے، اسے خوف اور امید، چاہت اور ڈر کے ساتھ پکارے، اور اس دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کریں جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے بندو، راتوں کی گردش اور دنوں کے رد و بدل کے ساتھ انسان کے حالات بدلتے ہیں، مصائب درپیش ہوتے ہیں اور مشکلات آتی ہیں، جن میں ایسے ہموم و غموم ہوتے ہیں جو انسان پر غالب آ جاتے ہیں اور اسے اپنے نفس یا بدن یا آبرو یا مال یا ملک کے حوالے سے ناگوار لگتے ہیں۔ اس لیے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور ان سے چھٹکارا پانے اور ان کی تکلیف دور کرنے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے رب اعلی سبحانہ و تعالی کا فرمان یاد کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی نفع پہنچائے تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی اس فرمان کو یاد کرتا ہے، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے پھر تم بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ سو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہر مصیبت سے نجات دہندہ، ہر تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر بے کس کی مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اخلاص، خشوع، خضوع اور یکسوئی کے ساتھ قبولیت کے اوقات تلاش کرتے ہوئے اللہ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کا فرمان اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اسے مصیبت سے چھٹکارا دے گا، اس کا غم کافور کر دے گا اور اس کا دکھ دور کر دے گا۔ ورافعا يديه مجتنبا الاعتداء في الدعاء امتثالا لقوله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اللہ کے پاس اس چیز کا وسیلہ پکڑے جس کا وسیلہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے، جیسے جامع دعائیں، جیسا کہ ترمذی نے اپنی جامع میں حسن سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ تکلیف دیتا تو آپ فرماتی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کوئی دکھ یا غم پہنچے اور وہ کہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندہ اور تیری بندی کا بیٹا ہوں،
میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عادلانہ ہے۔ ہر اس نام کے وسیلے سے جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں اسے نازل کیا ہے، یا علم غیب میں اسے محفوظ کر رکھا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو کافور اور میرے دکھ کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، تو اللہ ضرور اس کا دکھ دور کر دے گا اور اس کی جگہ اسے کشادگی عطا فرمائے گا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا ہم اس سے نہ سیکھیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جو یہ دعا سنے اسے سیکھنا چاہیے۔ اسی قبیل سے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی نون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ جس نے کسی چیز میں کبھی بھی یہ دعا کی اللہ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ یہ اللہ سبحانہ کے اس فرمان کے مصداق کے طور پر ہے کہ اس نے فرمایا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ وہ عظیم ترین چیزیں جن سے اس دنیا میں مصیبت کے دور ہونے اور پریشانی کے ختم ہونے، کامیاب ہونے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات پانے کی امید کی جا سکتی ہے، ان میں سے اللہ کے حق کی ادائیگی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی خوشنودی کے لیے تیز گام ہوا جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اس کی سنت کی پیروی کی جائے اور اس کی شریعت کو فیصل بنایا جائے۔ ان عظیم ترین چیزوں میں سے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے کہ احسان کے تمام راستوں میں لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اس میں نبی کریم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ جب آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعہ کا ذکر فرمایا جو غار حرا میں آپ کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ بے شک صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نادار کو کما کر دیتے ہیں اور حق کے مشکل راستوں میں مدد کرتے ہیں۔ اسے بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ نادار کی مدد کرنا اور اس کو کما کر دینا، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا اور اس کے کندھے سے سختی کا بوجھ اتارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا بھلائی کے کام بری موت، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور دنیا میں بھلائی والے ہی آخرت میں بھلائی والے ہیں۔ اسے حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس احسان میں یہ بھی ہے کہ اس دینی اخوت کا حق ادا کیا جائے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنے قول میں فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے مومن بھائی بھائی ہیں، اور اس قول میں فرمایا مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال ان کی آپسی محبت، شفقت اور ہمدردی میں جسم کی مثال ہے، جب اس کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم شب بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ اس دلالت سے پر تعبیر ہے کہ اس ایمانی اخوت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان سے مصیبت دور کی جائے، اس کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور اس کی آزمائش میں اس کی مدد کی جائے، اس کے ثواب میں وارد بھرپور جزا اور کریم اجر کی امید کرتے ہوئے، جس کا بیان اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔
اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوگا اللہ اس کی ضرورت میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے مصیبت دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ مسلم کے الفاظ میں اضافہ ہے، جو کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جیسا کہ اہل علم نے فرمایا اس بات کا اشارہ ہے کہ جزا عمل کی جنس سے ہے، چنانچہ دنیا میں مصیبت دور کرنے کا ثواب آخرت میں مصیبت کا دور ہونا ہے۔ اور اے اللہ کے بندو، دنیا کے مصائب اور آخرت کے مصائب میں کوئی برابری نہیں، کیونکہ آخرت کی مشکلیں اور ہولناکیاں بڑی بھاری اور عظیم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے دنیاوی مصائب کو دور کرنے کا ثواب محفوظ کر رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں سے مصائب دور فرمائے، جب انسان اللہ کے فضل و رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں میں صرف رحم کرنے والوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور دینی اخوت کے حقوق ادا کریں کہ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں جب ان کے یہاں مصائب اور مشکلات آئیں، اور جب زمانہ اپنی ترش روئی دکھائے ایسی چیزوں سے ان کی مدد کریں جو انہیں فائدہ پہنچائیں اور آپ کا نقصان نہ کریں، ان عظیم نعمتوں سے جن سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تاکہ آپ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اپنے دین اور اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت میں اپنی حصہ داری درج کرا پائیں، جس میں آپ اس مسلم معاشرے کی مثالی تصویر پہ واضح کرنے کی کوشش کریں جو کائنات کے لیے ایمان کے سائے میں پرورش پانے والی اور قرآن اور سید الانام کی سنت سے ہدایت لینے والی پاکیزہ زندگی کا تابناک نمونہ پیش کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظیم جلیل اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو دوست، مددگار اور لائق حمد ہے، جو ہر وہ چیز کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو درست اخلاق اور سیدھے منہج والے ہیں۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اما بعد۔ اے اللہ کے بندوں، حدیث کے بعد اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جس نے کسی مسلمان کی مصیبت دور کی اللہ اس کے بدلے اس سے قیامت کے دن کے مصائب میں سے مصیبت دور فرمائے گا، اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس کے اندر مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور انہیں میسر علم یا جاہ و منصب یا اشارہ یا نصیحت یا خیر کی رہنمائی یا اپنی ذات سے مدد یا ثالثی اور وساطت یا سفارش یا غیب میں دعا کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی بڑی فضیلت ہے۔
اس کے اندر اور اس کے بعد عظیم فضل سے جو چیز آپ کو روشناس کراتی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوقات اللہ کے کنبے ہیں اور ان سے مصیبت دور کرنا ان کے ساتھ احسان ہے، اور یہ عادت یہ رہی ہے کہ سردار اور مالک کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے کنبے اور ساتھیوں کے ساتھ احسان کیا جائے، اور تکلیفوں کو دور کرنے اور مصائب کو دفع کرنے سے زیادہ کوئی چیز آسان نہیں ہے جب ان سے وہ مومن دو چار ہو جو اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے وقف سمجھتا ہے، حتی المقدور ان کی مدد کرتا ہے، گزری باتوں پر انہیں دلاسا دلاتا ہے، ان کے خوف زدہ کو امن دیتا ہے، ان کے کمزور کی مدد کرتا ہے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کے بھائی اس کے پاس اپنی حاجت کو پاتے ہیں، ان سے نہ وہ تنگ ہوتا ہے، نہ اکتاتا ہے اور نہ اوبتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرنے اور ان سے شر کو روکنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اور تم میں کا بات پر فروخت نہ کرے، تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ آدمی کے شر کے لیے یہ کافی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مسلمان پر ہر مسلمان حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرے اور دینی بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کامیاب ہوں، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو سب سے بہتر مخلوق پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ سب سے سچی حدیث اور سب سے اچھے کلام میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام بھیج اپنے بندہ اور رسول محمد پر۔ اے اللہ تو آپ کے چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، سارے اہل خانہ اور صحابہ تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت اچھی طرح ان کا اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو دین کے قلعے کی حفاظت فرما، دشمنان دین اور سارے سرکشوں اور فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے صفوں کو متحد کر دے، ان کے سربراہوں کی اصلاح فرما اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے مومن مجاہد سچے بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، اور ہماری امام اور حکمران کی حق کے ذریعے تائید فرما، ان کے لیے نیک صلاحکار فراہم کر، انہیں ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے سمیع دعا، اے اللہ تو انہیں ان کے نائب ولی عہد اور بھائیوں کے ایسے کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائی ہو اور جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو جس چیز سے چاہے اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کو ہم سے روک لے، اے اللہ تو جس چیز سے چاہے اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کو ہم سے روک لے، اے اللہ تو جس چیز سے چاہے اپنے دشمنوں کو ہمارے دشمنوں کو ہم سے روک لے۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تمام اطراف اور سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما اور ان کے لیے تو کامیابی اور فتحیابی لکھ دے۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما اور اپنے دین کو بلند کر۔
نصرا اے اللہ تو ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما اور اسے بلند فرما۔ اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك۔ اے اللہ تو ان کے مقتولوں کو شہادت کا اجر دے، ان کے زخمی کو شفا دے، اے اللہ ان کے زخمی کو شفا دے۔ اللهم اشف جرحاهم۔ اے اللہ ہم تجھ سے اچھے کام کرنے، برے کام چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی فریاد کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، اور جب کسی قوم کے لیے فتنہ چاہے تو ہمیں فتنہ میں مبتلا کیے بغیر ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معاش ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس میں ہماری واپسی ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں کثرت کا سبب اور موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا دی۔ والموت راحة لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے شدت اور سختی سے پناہ چاہتے ہیں، اللهم انا اے اللہ تو ہم سے شدت اور سختی کو دور فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، جو چیز تجھے خوش کرے اس میں ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دے، اور باقیات صالحات کے ساتھ ہمارے اعمال کا خاتمہ فرما۔ وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی پر، آپ کے اہل خانہ اور تمام صحابہ پر۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكتب النصر والتأييد والحفظ والرعاية لجنودنا في الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك اللهم اشف جرحاهم اللهم اشف جرحاهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات
وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشدة والبأساء. اللهم ارفع الشدة والبأساء عن المسلمين. اللهم ارفع الشدة والبأساء عن المسلمين في كل ديارهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.